السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اور اس پہ تدبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ پیغام قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کا کلام الہیہ قرآن مجید کیا پیغام دیتا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور بیان کرنے کی طاقت و توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ قرآن مجید کا کیا پیغام ہے۔ پیغام قرآن کریم، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ لا ریب اور عظیم کلام ہے کہ جس کا تعلق بھی قرآن سے جڑ جائے اسے عظمت، سعادت اور عزت نصیب ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی وہ رات بہت مبارک ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الدخان، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ الدخان 44 نمبر آیت، سورت نمبر 44، 1 تا 6 آیات۔ ترجمہ: حامیم، اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم، اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بہت بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے آپ کے رب کی رحمت کے باعث، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس قدر و منزلت والی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورۃ القدر 97 نمبر سورت ہے، 1 تا 5 آیات۔ سورۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اسے قدرت کی رات میں اتارا، اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات میں اتارا اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں۔ وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت و ہیبت اور تاثیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ حشر 59 نمبر سورت ہے، 21 نمبر آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا، اور یہ مثالیں ہیں ہم انہی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ہمیں انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم علم کا وہ خزانہ ہے جسے آسمانوں اور زمین کے اسرار کو جاننے والی ہستی نے نازل کیا ہے۔ وہی آسمان و زمین کی حقیقتیں اور پوشیدہ اور ظاہر تمام اسرار کو جاننے والی ہستی ہے۔ کفار نے یہ الزام لگایا تھا کہ قرآنی واقعات آپ کی پرانی یا کلمی یادداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
وقالوا اساطیر الاولین اقتتبها فهی تملی علیہ بکرۃ واصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ سورۃ الفرقان 25 نمبر سورت ہے، آیات 6، 7، 8۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، سو بلا شبہ وہ ایک ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دو اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بے حد بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورۃ ابراہیم 14 نمبر سورت، پہلی آیت ہے، سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت ہے۔ ترجمہ الف لام را، ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں ان کے رب کے اذن سے، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب، بے حد تعریف والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سورۃ الشورى 42 نمبر سورت ہے اور 52 نمبر آیت۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ قرآن ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو اللہ اور نبی پر اور رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت پر اور تقدیر پر اچھی بری ہو، اس پر ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ یہ بہت واضح بات ہے کہ قرآن پاک ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورۃ یونس 10 نمبر سورت ہے، 57 نمبر آیت۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور سینوں کی بیماریوں سے شفا آ چکی ہے، جو باعث ہدایت اور اہل ایمان کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورۃ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت ہے، 82 نمبر ہے۔ اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے منافقین و مومنین کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سورۃ التوبہ 9 نمبر سورت ہے، آیات نمبر 124 اور 25۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا، بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے منہ موڑنے والوں اور اسے پس پشت ڈالنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد گرامی ہے، کیا فرمایا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورۃ الفرقان 25 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 30۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ قرآن مجید سے رحمت، برکت، امن، عافیت اور تحفظ اس وقت حاصل ہوگا جب اس کے نزول کے مقاصد کو پورا کیا جائے گا، اس کے نزول کے مقاصد کو سمجھا جائے گا اور پورا کیا جائے گا۔ ان مقاصد کو خود قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ غور فرمائیے، غور فرمائیے۔ نمبر 1، پہلی بات کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لانا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، 4 نمبر آیت۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، مومن وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ مومن وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے اور 285 نمبر آیت۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا۔ دوسری بات قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ سورۃ البقرہ 121 نمبر آیت۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور جگہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ سورۃ الفاطر 35 نمبر سورت ہے، 29 نمبر آیت ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ تیسری بات قرآن مجید سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرحمن علم القرآن، سورۃ الرحمن 55 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 1 اور 2۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ نبی پاک
نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سورۃ الجمعہ 62 نمبر سورت ہے اور دوسری آیت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آپ اللہ کے رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول انہیں کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت یعنی حدیث شریف اور دیگر کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ چوتھی بات، قرآن میں غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب سورۃ صاد 38 نمبر سورت 29 نمبر آیت۔ اس بابرکت کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سورۃ الزمر 39 نمبر سورت ہے، آیات 27 اور 28۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ قرآن کریم میں غور و فکر ترغیب دیتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا سورۃ النساء چوتھی سورت ہے 82 نمبر آیت۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سورۃ محمد 47 نمبر سورت ہے اور 24 نمبر آیت۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے؟ پانچویں بات، قرآن پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء سورۃ الاعراف 7 نمبر آیت سورت ہے 3 نمبر آیت۔ اس کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے علاوہ اور رستوں کے پیچھے نہ چلو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی پیروی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے رستوں دوسرے دوستوں کے پیچھے نہ چلو، اس کے علاوہ اور ولیوں دوستوں کے پیچھے نہ چلو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے، 170 آیت۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ سورۃ المائدہ 6 نمبر صورت ہے، چھٹی صورت، آیات نمبر 155، 56 اور 157، 155، 156، 157۔ ترجمہ: اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، پس اس کی پیروی کرو، اس کی تابع داری کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے؟ ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کرتے تھے۔ چھٹی بات، قرآن مجید کو بطور قانون نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ سورۃ المائدہ 5 نمبر صورت ہے اور 49 نمبر آیت ہے۔ اور ان لوگوں کے مابین آپ اس قرآن کے ساتھ فیصلہ کیجئے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ اور ان لوگوں کے مابین آپ اس قرآن کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورۃ المائدہ 5 نمبر صورت ہے اور 45 نمبر آیت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ قرآن مجید کے یہ وہ اہم مقاصد ہیں جنہیں پورا کرنے والے کو وہ ہر قسم کی خیر و برکت اور امن و عافیت نصیب ہوگی جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا مختصراً پیغام ہے، اس میں 6 باتیں ہیں، اس پہ ہم ذرا غور کر لیں اور خلاصتاً بیان کر دیں۔ پیغام قرآن،
ہیں جی، جو آیات پڑھی گئی ہیں ان کو قرآن پاک میں سے دیکھیں، حوالہ نکال کے دیکھیں، غور و فکر کریں، سمجھیں، توجہ کریں اور پوری کوشش کریں، ان کی تلاوت بھی کریں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ قرآن مجید جن مقاصد کو، یہ مقاصد قرآن ہیں جن کو ہم پیغام قرآن کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد ہے، قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید پر نمبر 1 پیغام ایمان لانا۔ پہلی بات کیا بیان کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ دوسری بات، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ قرآن پاک پر ایمان لانا، اور دوسری بات کیا ہے؟ قرآن پاک کی، قرآن مجید کی، کلام الہی کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی سے پڑھتے ہیں جیسے سے پڑھنے کا حق ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ الآخر۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی۔ تو یہ تیسری بہت اہم بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کا حق ادا کرنا، اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا۔ تیسری بات کہ قرآن مجید کو سیکھنا، اس قرآن پاک کو اچھی طرح سے سیکھنا، اس کی تلاوت بھی سیکھنا، اس کے حرف کیسے ادا ہونے ہیں، اس کے رموز جاننا اور کہاں وقف کرنا ہے، کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، کس طرح سے اس کے سمجھنا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا سمجھنا، اس کے احکام کو، اس کے اوامر کو، اس کی نواہی کو، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتاتے ہیں، اس میں جو کہانیاں ہیں، جو سچی کہانیاں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، پچھلے لوگوں کے واقعات عبرت کے لیے، نبیوں کے، انبیاء کے قصے اور دیگر جی پچھلی قوموں کے، حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے آخر قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعات بیان کیے ہیں اور کچھ اچھی باتیں ہمیں حکم دی ہیں، وہ ہمیں کرنی چاہیے اور وہ ہمیں سیکھنی چاہیے، اور بہت سی اہم چیزوں سے جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں دنیا اور آخرت میں بھی، تو ان کو بھی سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، وہ بھی قرآن مجید میں۔ قرآن مجید ایک مکمل مینول ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہر اچھا برا سمجھا دیا ہے۔ تو تیسری اہم بات کیا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ اب ہم کتاب کو کھولیں، قرآن مجید کو کھولیں، کسی کی موجودگی میں کھولیں، کسی سے سمجھیں، کسی میڈیا کے ذریعے سے، کسی طریقے سے ہے جی، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھا دیا، سکھا دیا، وہ حدیث شریف کے ذریعے سے کچھ کوشش کریں، کچھ وقت نکالیں۔ تو تیسری اہم بات ہے کہ قرآن مجید کا سیکھنا، قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، وہ علم دیتے تھے اور تعلیم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ چوتھی بات، قرآن میں غور کرنا، غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا اور اپنے فائدے کو حاصل کر لینا، نقصان میں نہ رہنا۔ قرآن میں غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ چوتھی اہم بات ہے۔ بھئی غور کس لیے کیا جائے؟ کہ ہم فائدہ حاصل کر سکیں، اس دنیا میں بری چیزوں سے اور غلط کاریوں سے اور گناہوں سے اور اعمال سیئات سے بچ سکیں۔ تو یہ ہے نصیحت، یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، یہ نبی کی سیرت ہمیں سمجھاتی ہے۔ تو قرآن میں غور کرنے سے، اور نبی پاک کی سیرت کیا ہے؟ سارا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نا بھائی کہ آپ کی سیرت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تو یہ نبی پاک کی سیرت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غور کیا، اس سے نصیحت حاصل کی اور عمل کر کے دکھایا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا
آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ افلا یتدبرون القرآن. یہ اللہ تعالیٰ پکار کے فرما رہے ہیں قرآن میں غور کرو، تدبر کرو. کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی کہ یہ حق بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اس میں باتیں ٹکرا جاتی، اس میں اختلاف ہوتا. تو کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جی. تو اس میں غور و فکر فرمائیں، اس میں غور و فکر کریں. کیا فرمایا؟ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالوها، سورۃ محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا فرمایا؟ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ان کے دلوں پر ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پکار پر لگا کے یہ سورۃ محمد میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالوها. پانچویں اہم بات، قرآن پاک پر عمل کرنا. کوشش تو کی جا سکتی ہے جی، بہت مشکل ہے، کہتے ہیں آج بچنا بہت مشکل ہے جی. جب ہم شیطان سے نہیں بچنا چاہتے، کیسے قرآن پر عمل ہوگا؟ قرآن پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان سے بچا جائے اور سنت نبوی کے مطابق اعمال کیے جائیں، اور وقت پر جو سنت کا عمل ہے وہ ادا کیا جائے، وہ قرآن پر عمل ہو جاتا ہے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا لاہی عمل بتایا، ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بھئی دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، صبح کیسے ہو، شام کیسے ہو، اذکار کرنے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا. یہ قرآن کے اندر احکام موجود ہیں. بے حیائی نہیں کرنی، برائی سے بچنا، زنا کاری ہے، فحش گوئی سے، ان چیزوں سے بچنا، اور کذب، بیانی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ چیزوں سے بچنا. کوشش تو کرنی ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں، یہ قرآن پر عمل ہے. دیانت داری کرنی، پورا تولنا، بھئی کپڑا، بھئی سودا، یہ چیزیں ہیں. وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھی رکھو جی. یہ نہ ہو دیتے وقت پورا لو اور لیتے وقت. یہ قرآن پر عمل ہے جی. اور شو نہیں مارنی، بڑے اپنے اندر وہ لے کے آنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو یہ قرآن پر عمل ہو جائے گا. بھئی اپنے آپ کو گرائیں، اللہ کے رستے میں گرائیں، زمین پر رہیں، زمین پر اپنے آپ کو بلند نہ بہت سمجھے، تو قرآن پر عمل ہو جائے گا. تو شیطان ہمیں اڑاتا ہے ہمارے خواہشات دل میں پیدا کر کے. تو قرآن پہ کیسے عمل ہو؟ بڑی بڑی مہنگی چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں، یہ حکم ہی نہیں. بھی استعمال کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن بچنے کی کوشش کریں، سادگی میں رہیں، سادگی میں رہیں، اور پاکیزہ رہیں، پاکی اور صفائی کی طرف خیال رکھیں. اور ایسی چیزیں اسراف کی ہیں جی، یہ سب شیطانی. کیا فرمایا؟ بس اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو کیا بات ہوئی؟ بھئی بچنا نہیں چاہتے تو شیطان کے ساتھ ہیں، پھر یہ ساری چیزیں قرآن پر عمل کیسے ہو؟ تو یہ پانچویں بہت اہم بات ہے. یہ آج کل میک اپ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ کھانے ہیں، یہ رہنے ہیں، یہ سہنے ہیں، یہ مرنا اور یہ جینا، یہ فنکشن ہیں جی. اس میں بڑے بڑے اسراف ہو رہے ہیں. تو قرآن پر عمل کیسے نہیں ہو رہا؟ پھر یہی وجہ ہے نا. بھائی شیطان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے سادہ طریقے سے یہ نکاح ہے جی، یہ شادیاں ہے جی، یہ فنکشن، اب یہ سالگرہیں شروع ہو گئیں، اور اسراف اور فضول جی اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. بھئی خوشی کرو، بھئی خوشی کر لو، ٹھیک ہے، کوئی اپنے پیدا ہونے کی، بچے کے پیدا ہونے کی، کسی چھوٹے بڑے کے پیدا ہونے کی، کوئی بابے کی پلانے کی. تو لیکن یہ کیا اسراف کیا ہے؟ بھئی اللہ سے دعا کرو اس کے حق میں. کوئی بابا ہے، کوئی فوت ہو گیا، اس کی آپ ہیں جی اب برسیاں، دعائیں نہیں کرنی ان کے بارے میں، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرنی، برسیاں کرنی ہیں دیگیں پکا کے، اور فضول اسراف اور خرچنا اور یہ چیزیں، اور شو بازی اور ڈریس پہن کے جانا، یہ برسیاں ہو رہی ہیں.
فوتگیوں کے اوپر بھی یہ حال ہے، اللہ اللہ اللہ، تو شیطان سے بچنا نہیں چاہتے۔ قرآن پر عمل بہت آسان ہے اگر آپ کرنے سے پہلے سوچ لیں یہ کہ ضروری ہے یا نہیں ہے جی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بھئی یہ نہیں کریں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر وقت پر اٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو قیامت ہی قیامت ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ لیکن یہ چیزیں اب دیکھ لیں آپ، ہے جی، یہ 7واں، یہ 30واں، یہ 40واں، یہ اسراف کی چیزیں، وہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نہیں فرمایا۔ اور دیگر چیزیں اس طرح سالگرہیں، یہ فنکشن ہو رہے ہیں، یہ بیبی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جی، اور بڑے بڑے لباس اور بڑا بڑا کچھ، تو کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اولیاء کی جو غلط یعنی قرآن سے، نبی پاک کی سیرت سے، صحابہ کرام کے طرز سے رہنے بود و باش سے فرق ہو، ان اولیاء کی پیروی۔ ہم ان کو اولیاء سمجھتے ہیں مگر انہوں نے ہمیں شیطانوں کی طرف لگا دیا، ہم نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن پر غور کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ تو شیطان سے بچنا سب سے پہلا قرآن پر عمل ہے۔ شیطان سے بچیں، ہر معاملے میں بچیں۔ بھئی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو سادہ طریقے ہیں، اب اس کے لیے آپ دیکھیں بھئی شیطانی اعمال شروع ہو جاتے ہیں جی، اور یہ لباس کے اور دل کے اور دماغ کے اور یہ چیزیں، اور بچوں کو، اور یہ بڑے بڑے فنکشن، اور یہ بسم اللہ ہو رہی ہیں جی، وہ قاری صاحبان، بڑا بڑا فنکشن اور بڑے بڑے کھانے اور بڑا بڑا کچھ۔ بھئی خوشی کرنے کا انداز سیکھیں، غمی کا انداز سیکھیں۔ بس یہ دو چیزیں مین ہیں کہ غمی ہم نے کیسے کرنی ہے اور خوشی کیسے کرنی ہے۔ اللہ سے دعائیں، سورۃ آل عمران میں ہے جی کیا فرمایا گیا؟ بھئی شیطان سے بچنے کے لیے اگلی نسلوں کے لیے، وہ پرانی دادیاں نانیاں انہوں نے بھی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں کو شیطانوں سے محفوظ رکھے، شیاطین سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ اب یہ بسم اللہ ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سالگرہیں ہیں جی، تو بیبی کیک کاٹے جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ، مگر رب کو پرے کیا جاتا ہے اور سیرت نبوی کی پیروی نہیں کی جاتی۔ تو قرآن پر عمل کیسے ہو؟ تو یہ پانچویں بات بہت اہم ہے، قرآن پر عمل کرنا سیکھنا اور شروع کر دیں، اور شیطان سے بچنے کی ہر کام میں دیکھیں، بھئی لیٹرین میں جانا، بھئی کھانا کھانا، بھئی اٹھنا، بھئی سونا، بھئی شیطان کیسے ہے، اور رحمانی طریقہ اور محمدی طریقہ، اور نبی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے دنیا میں؟ یہی سکھانے سمجھانے آئے تھے۔ وہ اپنا پیغام، اپنا کام مکمل کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم عمل کریں۔ عمل کرنے سے جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی ہے جی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اب یہ سمجھ لیں ہم، یہ علامہ اقبال نے فرمایا نا بھائی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اگر ہم عمل کریں گے، کس پر کریں گے ہیں جی؟ اور طاغوتی نظاموں پہ اور کورٹ کچہری اور دیگر، یہ عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا بتایا جا رہا ہے بھئی، یہ بہت اہم بات ہے، یہ قرآن کا اہم پوائنٹ ہے۔ یہ پیغام قرآن اور مقاصد قرآن میں سے سب سے اہم ہے بھئی۔ قرآن کو آپ نے پڑھا، قرآن کو آپ نے سیکھا، قرآن پہ آپ نے غور و فکر کیا، نصیحت حاصل کی، اب آپ اس میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو لیکن آپ شیطانی فوجیں اکٹھی کر لیتے ہیں جی۔ شیطانی فوجیں آپ دیکھیں کون کون سی، یہ طاغوتی طاقتیں اپنے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور باہر بھی پائی جاتی ہیں، اور فنکشن منائے جاتے ہیں اور اس میں کٹ کیا جاتا ہے، تو کیسے بچے پھر جی؟ اور یہ کھانوں میں اسراف، لباسوں میں اور دیگر، اور یہ اخراجات اور یہ اسراف، یہ سب شیطانی طریقے قرار پائے ہیں۔ اس لیے قرآن پر عمل کرنا سیکھیں کہ کیسے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے جی یہ تو بڑا مشکل ہے جی، یہ تو ہاتھ کاٹے جائیں گے جی، یہ تو ایسے ہوگا، نہیں ہے جی۔ معاشرے میں امن آئے گا اور عبرتناک سزائیں دینا، یہ کیا مقصد ہے کہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کیا ظالم ہے جی؟ اب یہ فرمایا گیا بھائی زنا کاری ہے اور یہ ہے، ان کو کوڑے مارو، ان کو ہیں جی، ان کو 80 مارو، ان کو اتنے 100 مارو، یہ مختلف ہیں جی وہ احکام ہم سیکھیں گے، سیکھنے چاہیے ہمیں تو۔ لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا جی، یہ تو ایسا ہو جائے گا جی، یہ قتل کر دو، ناجائز قتل کر دو، بھائی پھانسی ہے جی، یہ بڑا مشکل ہے۔ بھائی امن کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ امن و سکون قرآن پاک میں اس کا طریقہ بتاتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے
یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ اجتماعی طور پر ہے، وہ احکام حکومتوں کے کام ہیں، کچھ انفرادی کام ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اذکار، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے افضل عمل ہے، ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ گواہی دے دیں، بھی گواہی دے دیں، آج ہی دے دیں کہ بھئی میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اور محمد اس کے رسول ہیں۔ یا آپ آج ہی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے کرنے کے کام، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ بھئی تو عام طرح طرح کے پکانا اور یہ چیزیں کچھ حد تک ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں جی۔ اب یہ رمضان شریف جا رہا، قرآن پر کیسے عمل ہو؟ ہماری خواہشات ہیں جی، جتنی دیر ہم بھوکے رہتے ہیں اس سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو عام کھائیں، اور یہ بڑے بڑے خرچے اور بڑا بڑا کچھ، اور پھر بیماریاں۔ بھئی روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ بھئی غریب کو سمجھا جائے کہ اس کی بھوک کیا ہے، اس کو یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ نہیں، اور ہم بے دھند اندھا دھند یہ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پانی، یہ کھانے، یہ لباس، یہ چیزیں، جب رکنے کا یہاں پر حکم فرمایا، اور زبانیں چلانے کا، اور یہ چیزیں اور گپیں اور باتیں اور مجلسیں اور محفلیں جمانے کا۔ تو جب یہ قرآن پاک آیا اور یہ رمضان شریف آ گیا تو ہمیں عمل کیسے کرنا، یہ سارا بیان کیا گیا۔ اور مجلسوں کے اندر غیبتیں اور بدگوئیاں اور بد زبانیاں اور بدگمانیاں اور بڑا بڑا کچھ، تو عمل کیسے ہو؟ ہیں جی، تو معاشرتی طور پر لین دین تجارت میں ہم نے یہ ساری چیزیں یہ غور کرنے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ قرآن پاک پر عمل کرنا۔ اور پھر چھٹی بات کیا ہے کہ قرآن مجید کو بطور قانون نافذ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، سورۃ المائدہ ہے جی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ تو قرآن مجید کے یہ وہ بہت اہم مقاصد ہیں جنہیں پورا کرنے والے کو ہر وہ قسم کی جی، وہ ہر قسم کی خیر و برکت اور امن و عافیت نصیب ہوگی جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو خاص کر کے پیغام قرآن اور مقاصد قرآن سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔